تو مار دو مجھے، میں نے کہا۔ ارے ہم کاہے ماریں سوزر، بھوک پیاس سے خود ہی مر جائی ہے، اس نے کہا۔ پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو ہاں باپ کی مڑیا رہے نہ ہو، ہم کا آنے کو منع کرت ہے، ابھی بٹوا سب پتہ چل جائے ہے، جب نانگ پھنکاریں گے بچھو ناچیں گے تو ہار چاروں طرف۔ ہوں میں نے تمہیں پہچان لیا، سنا تھا تمہارے بارے میں، آج دیکھ بھی لیا، بتاؤ تم کون ہو؟ دیارے سبتی ہے ہوں، اس نے اکارا سے کہا۔ چھلاوے ہو؟ میں نے کہا، اور دفتہ نہیں، ہوا کا جانا پہچانا جھونکا مجھے محسوس ہوا، مگر اس بار اس جگہ اس کی راکھ نہیں بکھری تھی بلکہ وہ غائب ہو گیا تھا۔ چوتھی بار اس کی آواز کہیں سے نہ آئی۔ یہ خیال میرے ذہن میں ایسے ہی نہیں آ گیا تھا، بہت پرانی بات تھی جب میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں معصوم لیکن سمجھدار تھا اور کہانیوں سے دلچسپی رکھتا تھا۔ کسی بزرگ نے ایک چھلاوے کی کہانی سنائی تھی کہ اگر چھلاوے کو پہچان لیا جائے تو وہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر نظر نہیں آتا، اور اس وقت یہ سب کچھ بالکل سچ ثابت ہوا تھا۔ وہ 100% چھلاوہ ہی تھا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ کیا اس کے الفاظ یہ بتاتے تھے کہ حویلی میں باقاعدہ بری ارواح کا بسیرا اور زیادہ تر لوگ بنسی راج کے ستائے ہوئے ہیں؟ اب یہ تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں ایک ایسے ظالم شخص کو نظر انداز کر دوں جس نے بوسوں پر مظالم کیے ہیں، اب ان کی سزا بھگت رہا ہے۔ کیونکہ مجھے ہدایت مل چکی تھی، بعض معاملات میں انسان بھی کسی کی وجہ سے کسی طرح بچ جاتا ہے۔ اس کے تینوں بیٹوں کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، باقی میں نہیں جانتا تھا کہ اگر مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے وہاں سے قدم آگے بڑھا دی، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس جگہ کی وسعت کتنی ہے۔ پتھروں پر سے گزرتے ہوئے میں آگے بڑھتا رہا اور ایک بار پھر مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ ذرا سی گہرائی نظر آئی تھی اور میں نے کنارے سے اس سمت میں دیکھا، وہی خاندان موجود تھا جس سے میں بڑھ کے درخت کے نیچے مل چکا تھا۔ لڑکے نے آگے کھول کر میری طرف دیکھا اور لاکو سے بولا، بپو ارتھی چاہیے، سندور چاہیے، گھی چاہیے، لکڑیاں جلا دو بپو، بھوک لگ رہی ہے۔ لکڑیاں جلا دو باپو، بھوک لگ رہی ہے۔ لاکو نے ویسی گردن اٹھائی، ادھر ادھر دیکھا اور پھر جھڑک کر لڑکے سے بولا، ارے چپ کر جا انجائی، بھوک لگ رہی ہے، ارتھی چاہیے ہے۔ ارے ہم سب کو نہ دیکھ رہا کا ہمارے پاس کار ہے؟ باپو بھوکا ہوں، لڑکا بولا۔ تو پھر ادھر دیکھ، وہ کھڑا ہوا، اسے کھا لے، اسی کو کھا لے، میں کیا کروں؟ لاکو نے کہا اور لڑکے نے بھاڑ سا منہ کھول دیا۔ عجیب و غریب منظر تھا، یہ بھی بار بار یہ کہنا مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ دل اس قدر مضبوط ہو گیا تھا کہ ایسے مناظر سے بند نہیں ہو جاتا تھا، ورنہ یہ سب کچھ ہوشمندی کی نگاہ سے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ لڑکے کا سر بہت بڑا تھا، بدن سوکھا ہوا تھا اور اتنا سوکھا ہوا کہ یقین نہ آئے، سر اسی سبت سے بڑا ہوا تھا۔ اس نے گول گول آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پورا منہ کھول دیا، اتنا بڑا منہ، اتنا بڑا کہ اچھی خاصی گیند اس کے منہ میں چلی جائے۔ چہرے پر انتہائی خوفناک تاثرات لیے وہ اپنے سوکھے قدموں سے چلتا ہوا میری جانب بڑھا۔ شاید انہیں توقع ہو کہ میرے الگ سے اب دل خراش چیخ بلند ہوگی، میں پلٹ کر بھاگ نکلوں گا، لیکن میں اسے دیکھتا رہا۔ لڑکا آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور میرے قریب پہنچ گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کہا، آؤ آؤ آگے آؤ، کھا لو مجھے۔ ہوا کا بالکل ویسے ہی جھونکا محسوس ہوا اور لڑکا میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میرے چاروں طرف کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب دہشت سے مار دینے والے کھیل ہو رہے تھے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ سب دہشت سے مار دینے والے کھیل ہو رہے ہیں۔ یہ سب بیکار سی باتیں ہیں، مجھے جو عمل کرنا ہے اس کے لیے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا، اور اب میں جہاں بھی آپ پھنسا ہوں مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ایک ہی ذریعہ تھا میرے پاس، حقیقت یہ ہے کہ بڑا اعتماد تھا مجھے اپنے اس ذریعے پر۔ انسانی فطرت کے تحت کسی بھی غیر متوقع بات پر ایک لمحے کے لیے بدن میں ہلکی سی کپکپاہٹ بے شک دوڑ جاتی تھی، لیکن اس کے بعد وہ اعتماد بحال ہو جاتا تھا جو مجھے عطا کیا گیا تھا۔ میں نے شانے سے کمبل اتارا اور اسے اپنے گرد لپیٹ کر اپنا چہرہ اس میں چھپا لیا، اور میرا خیال بالکل درست ثابت ہوا۔ چند لمحات اسی طرح گزرے، اس کے بعد میں نے کمبل چہرے سے ہٹایا اور منظر بدلا ہوا تھا۔ حویلی کے بڑے دروازے کے قریب کھڑا ہوا تھا، دروازے کا آدھا پٹ کھلا ہوا تھا اور وہ پراسرار جگہ جہاں چوکیدار نے مجھے پہنچا دیا تھا نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں اس کی شان کریمی کو قربان ہونے لگا۔ مجھے جو اعتماد بخشا گیا تھا وہ ناقابل تسخیر تھا۔ بڑے اعتماد کے ساتھ قدم آگے بڑھائے اور حویلی کے کھلے ہوئے دروازے کی سمت سے اندر داخل ہو گیا۔ چھلاوے اور ارواح خبیثہ اپنی کوشش میں ناکام ہو چکی تھیں اور مجھے اس سمت روانہ کر دیا گیا تھا جہاں آنا تھا۔ حویلی کی راہداریاں سنسان پڑی ہوئی تھیں، بے شک مجھے کسی رہنما کی ضرورت تھی جو مجھے بنسی راج تک پہنچا دے، لیکن شاید یہاں کے لوگوں پر بھی خوف و ہراس طاری تھا، جیسے کہ اس چھلاوے نے مجھے بتایا کہ یہاں وہ اکیلا نہیں رہتا، بہت سے رہتے ہیں۔
اس لحاظ سے حویلی میں رہنے والوں کا خون ویسے ہی خشک ہوتا رہتا ہوگا۔ یہی بڑی بات ہے کہ وہ اب بھی اس حویلی میں موجود تھے۔ غرض یہ کہ میں اپنی دھن میں آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک ایسے کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں روشنی جھلک رہی تھی۔ گو یہ سب کچھ ایک غیر مناسب عمل تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ میں نے باقاعدہ چوکیدار کے ذریعے یہاں آنے کی کوشش کی تھی۔ اب چوکیدار کی جگہ کون تھا مجھے معلوم نہیں۔ روشن کمرے کے دروازے کے سامنے رک کر میں نے دستک دی۔ اندر بے شک روشنی تھی، لیکن کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ دوسری بار اور تیسری بار دستک دی تو اندر سے ڈری ڈری آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر کسی نے انتہائی ہمت کر کے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ کون ہے کون ہے؟ آوازیں اس قدر ڈری ہوئی سہمی ہوئی تھیں کہ ایک لمحے کے لیے تو سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی مرد کی ہے یا عورت کی، لیکن میں نے پھر دستک دی اور آواز سنائی دی، ارے کون ہے کون ہے؟ اور اس بار میں نے اس آواز کو پہچان لیا تھا۔ وہ بنسی راج ہی تھا جس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ میں نے صاف لہجے میں کہا، ذرا کھولو بنسی راج مہاراج، میں مسعود ہوں۔ کہا کون بھائی کون؟ مسعود جس کے بعد تم مولوی حمید اللہ کے گھر ملنے گئے تھے۔ میرے ان الفاظ نے غالباً بنسی راج کے دل سے خوف دور کر دیا، بلکہ کچھ زیادہ ہی دور کر دیا۔ ہلکی سی گرنے کی آواز سنائی دی۔ یوں محسوس ہے جیسے بنسی راج اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگا ہو اور کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑا ہو۔ پھر دروازے پر آہٹیں سنائی دیں اور ساتھ ہی کسی عورت کی ڈری ڈری آواز، ارے دیکھ تو، گردن نکال کر دیکھنا۔ پھر دروازہ کھولنا۔ یقیناً بنسی راج کی دھرم پتنی تھی۔ بنسی راج نے تھوڑی سی جھری کی اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، بنسی راج میں ہی ہوں، میں نے تم سے تمہاری حویلی میں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں مہاراج، آئیے آ جائیے، بنسی راج نے کہا، اور پورا دروازہ کھول دیا۔ بڑی سی مساری کے گوشے میں سفید ساڑی ملبوس ایک عورت سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے آثار منجمد تھے اور آنکھوں سے انتہائی ہراس ٹپک رہا تھا۔ بنسی راج نے تیز روشنی جلا دی اور عورت آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن خم کرتے ہوئے کہا، معافی چاہتا ہوں اس وقت آنے کی، لیکن یہی وقت میرے لیے مناسب تھا۔ ارے مہاراج، پدھاریے، بھگوان کی سوگند، آپ کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا ہوں۔ میں نے پورا دن انتظار کیا، اب تک انتظار کرتا رہا ہوں، من ٹوٹ گیا تھا اور میں اپنی دھرم پتنی سے کہہ رہا تھا کہ شاید بھگوان نے میری تقدیر میں کوئی اچھائی نہیں لکھی ہے، ورنہ مہاراج مسعود ضرور آ جاتے۔ بنسی راج نے مخصوص بناوٹ کی ایک قیمتی کرسی اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی اور میں بیٹھ گیا۔ یہ میری دھرم پتنی چندراوتی ہے۔ مہاراج بہت دکھی ہے، 3 بیٹوں کا دکھ بھگت رہی ہے۔ برا مت ماننا بنسی راج، تم نے بھی تو بہت سی ماؤں کو ان کے بیٹوں کا دکھ دیا ہے۔ مہاراج نہ، ایسا مت کہو، بڑی آس لگا رکھی ہے ہم نے۔ ارے انیائے میں نے کیا ہے، بھگوان کی سوگند، کوڑی ہو جاؤں، سانپ بچھو لپٹ جائیں میرے شریر سے، آنکھیں بہہ جائیں پانی بن کر، جو بھی سزا ملے مجھے مل جائے۔ بھگوان میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو بچا لے، سمے کچھ ایسا ہو جائے مہاراج وہ بچ جائیں، بس اب کوئی اور دکھ مجھ سے سہا نہ جائے گا۔ وہ بلک کر رونے لگا۔ ایسا کرب تھا اس کی آواز میں کہ میں کانپ کر رہ گیا۔ یہ پچھتاوا تھا، ندامت تھی، اب کچھ اور کہنا میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، بنسی راج پورا کرنے آ گیا۔ دل چھوٹا نہ کرو، اللہ مالک ہے، میں کوشش کروں گا۔ بڑی دیا ہوگی مہاراج، بڑی دیا ہوگی، چلتا ہوں، حویلی میں رک جاؤ، بھگوان ہمیں ڈھارس ہو جائے گی۔ بنسی راج نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پھر آؤں گا بنسی راج، ضرورت پڑنے پر پھر آؤں گا۔ میں اٹھ گیا۔ بنسی راج مجھے حویلی کے باہر تک چھوڑنے آیا تھا، میری محنت سماجت کرتا رہا تھا۔ میں اسے دلاسے دے کر آگے بڑھ گیا۔ مسجد تک واپسی میں کوئی واقعہ نہیں پیش آیا۔ حجرے میں تاریکی تھی، میں درخت کے نیچے ٹھکانے پر آ گیا۔ مختصر وقت میں بڑے انوکھے واقعات پیش آئے تھے۔ بے شک وہ ارواح خبیثہ تھیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا۔ ان سب نے بنسی راج کی حویلی میں بسیرا کر لیا تھا اور اپنا انتقام لینا چاہتی تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ واضح اشارہ مل چکا تھا کہ میں بنسی راج کی مدد کروں، لیکن ان ارواح خبیثہ کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ نیند آنکھوں سے دور ہو گئی تھی۔ اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ بنسی راج کے ہاتھوں چوٹ کھائے ہوئے آصف میری طرف سے ہوشیار ہو گئے تھے، جس کا ثبوت مجھے حویلی میں داخل ہوتے ہی مل گیا تھا۔ بہت دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر نماز پڑھنے کو دل چاہا۔ یوں بھی تہجد کا وقت تھا تو ایک اور تہجد گزار پر نظر پڑی۔ ادھیڑ عمر شخص تھا، میری دائیں سمت بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بھی سلام پھیرتے ہوئے مجھے دیکھا اور نماز سے فارغ ہو کر مجھے سلام کیا۔ میں نے احترام سے اسے جواب دیا تھا، موسم خوشگوار ہے۔ اس نے کہا، بے شک رحمت الہی سے منور۔ میں نے جواب دیا، کلام الہی کا ایک حرف کائنات کی حفاظت کرتا ہے۔ جہاں اس کا درد ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہر مد، ہر جزر میں کائنات سمٹی ہوئی ہے، ان کی کیا مجال کی وسعتوں کے تصور کو بھی سمیٹ سکے۔
ایک مد، ایک جزر، ایک تشدید حیات مختصر سے کروڑوں گنا آگے ہے۔ وہ اور کوئی دعویدار نہیں کہ ایک آیت سمجھ آ سکا ہو، سمجھ سکے اور پالے تو اس کا مقام نہ ہو جائے کیا، نہ جانے کیا ہو۔ لیکن اشارے کیے گئے ہیں اور علاج مقدر کر دیا گیا ہے۔ وہ امراض مختلف ہوتے ہیں، اور جب دل بے چین ہو اور دماغ فیصلہ نہ کر پائے تو 11 بار درود پاک پڑھ لیا کرو اور آنکھیں بند کر کے رہنمائی طلب کر لیا کرو، اور اتنا کافی ہے ہر مرض کے علاج کے لیے کہ یہ سب کچھ کبھی نہ سمجھ پاؤ گے، لیکن بہت کچھ ہے، اتنا کچھ کہ مشکل وقت اور حل زیادہ۔ اس وقت جو فیصلہ ہو اس پر غور نہ کرو، بلکہ دماغ کی کیا مجال کہ ان وسطوں کے تصور کو بھی پالے۔ اچھا سپرد رحمت، السلام علیکم۔ وہ صاحب اٹھے اور سین مسجد کے باہر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ میرے منہ سے آواز میں سلام کا جواب نکلا، اور بس یوں لگا جیسے خواب سے آنکھ کھل گئی ہو۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کائنات کے خزانے سامنے بکھر گئے ہوں، ہر شے جواہرات کی طرح جگمگانے لگی۔ اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ الفاظ کی گرفت میں نہیں لا سکتا۔ وہاں سے اٹھایا، درخت کے سائے سے الگ ہو کر دو زانو بیٹھا اور درود شریف پڑھنے لگا۔ دماغ نے تصور دیا کہ گناہ کو تائید شیطانی حاصل ہے اور شیطان کو شیطانیت کی قوت حاصل ہے۔ اسے لاہور سے بھگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ذریات کا خاتمہ عمل سے گزر کر ہوتا ہے، اور عمل یہ کہ اس کفر زادے کو اہل خاندان کے ساتھ دریا پار کرا دیا جائے، اور دریا پار اس کا گھر ہے۔ یہاں اس عمل کا اختتام ہو چکا ہے، لیکن کسی کو نہ چھوڑا جائے۔ سو وہ مظلوم ہے جو کچھ طلب کرے گا، اس کی طلب اسے دینا ضروری ہوگا، جسے عقل قبول نہیں کرے گی۔ لیکن کھٹاک کی آواز آئی اور جیسے ایک روشن خانہ بند ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے بجلی کا بلب بجھا دیا جائے، لیکن مجھے رہنمائی مل گئی تھی۔ اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہوتی ہے؟ ایک ناواقف کو جس طرح نوازا گیا تھا اس کے لیے سجدہ شکر کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا، اور سجدے کر کے جی نہ بھرا، یہاں تک کہ مولوی حمید اللہ آگے۔ فجر کا وقت ہو گیا۔ مسعود میاں، انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اٹھ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جوانی کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ میاں، نماز کے بعد باتیں ہوں گی، اذان کہہ دوں، وقت ہو گیا ہے۔ وہ مسجد کے مینار کی طرف چل پڑے۔ اس طرح تازہ دم تھا جس طرح جی بھر کے سویا ہوں، خمار کا نشان بھی نہ تھا۔ اذان ہوئی، نمازی آئے، مجھ سے بہت محبت سے ملے، پھر فراغت ہو گئی۔ مولوی صاحب چائے لے آئے اور مجھے پیش کی، اور خود بھی لے کر بیٹھ گئے۔ رات کو بہت دیر تک جاگتے رہا تھا۔ کس وقت واپسی ہوئی؟ دیر ہو گئی تھی۔ حویلی مل گئی تھی؟ جی ہاں۔ اور بنسی راج لال وہی مل گیا تھا؟ کچھ اندازہ لگایا؟ ہاں۔ حمید اللہ صاحب ظالم انسان تھا، خود پر بیتی تو آنکھ کھلی، مگر بہت نقصان اٹھا چکا ہے۔ اللہ رحم کرے، جو کیا ہے بھر رہا ہے۔ مشکل فلسفہ ہے حمید اللہ صاحب، کیا اس نے ہے، لیکن اس کے تینوں بیٹوں کو بھگتنا پڑا۔ ہاں میاں، باپ کا گناہ اولاد کے سامنے آتا ہے، یہ غلط ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ حمید اللہ صاحب چونک کر بولے، عقل تسلیم نہیں کرتی، مگر سامنے کی بات ہے، ہمارے آپ کے سامنے کی بات ہے، عقل اس کی نفی کرتا ہے۔ مجھے سمجھاؤ۔ میرے خیال میں گناہ کی سزا صرف گناہگار کو ملتی ہے، اس گناہگار کو جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے، اور اللہ سچا منصف ہے۔ جو دنیا سے گئے ان کی زندگی اتنی ہی تھی، مگر مجرم کو اس وقت تک ان کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑے گا جب تک وہ زندہ ہے۔ میں نے کہا نا، مشکل فلسفہ ہے، حتمی بات کہنا مشکل ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہانی تو سچ ہے، اور وہ روح خبیث حویلی ان سے بھری ہوئی ہے جو اس کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے ہیں۔ انہوں نے حویلی کو حصار میں لے رکھا ہے۔ بالکل درست کہتے ہو، کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ بنسی راج نے ہندوستان بھر سے سادھو پنڈت اور جوگی بلائے، زرت جواہر کے انبار لگا دیے، ان کے سامنے ہر کوشش کی گئی، مگر کچھ نہ ہوا، بلکہ ان سب کو نقصان ہوئے۔ مہاشے درگاہ داس تو ابھی کچھ دن پہلے مرے ہیں۔ یہ کون تھے؟ گیانی دھیانی تھے، الہ آباد سے آئے تھے۔ حویلی میں جاپ کیا، 3 بار اٹھا کر پھینکے گئے، چوٹیں لگیں، باز نہ آئے، یہاں تک کہ پاگل ہو گئے۔ ننگ دھڑنگ دھونی پور کی گلیوں بازاروں میں بھاگتے پھرتے تھے، بچے در کا بابلہ کہہ کر پتھر مارتے تھے۔ الہ آباد سے ان کے گھر والے انہیں لے گئے، مگر 2 مہینے کے بعد پھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد کئی مہینے یہاں رہے۔ تھوڑے دن قبل لال تلیاں میں ان کی لاش تیرتی ہوئی ملی، اسی سرکٹے کے شکار ہو گئے تھے۔ اوہ افسوس! میں نے کہا کیا ارادہ ہے مسعود میاں؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ کام کرنا پڑے گا، اللہ کامیاب کرے، امان میں رکھے۔ حمید اللہ صاحب خلوص سے بھرپور لہجے میں بولے، لیکن کچھ تشویش بھی تھی ان کے لہجے میں۔ دوپہر کو دوبارہ بنسی راج کی حویلی میں پہنچا۔
بنسی راج موجود تھا۔ راستے میں اچھا خاصا مجمع میرے ساتھ حویلی پر جا کر منتشر ہوا۔ بنسی راج نے ہاتھ جوڑ کر میرا استقبال کیا کہ یہ بنسی راج سب خیریت رہی؟ نہیں مہاراج، رات تو بڑی دما چوکڑی رہی۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بڑا ادھم مچا ہے رات کو، آگ کے گولے حویلی پر خوب شور مچا، کئی نوکر بھاگے، میرے کمرے کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، 4 فانوس توڑ دیے گئے، چیخیں اور آوازیں سنائی دیں۔ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں مہاراج، مگر اب کچھ اور مشکلیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا؟ نوکر تو اب کوئی نہیں ٹکے گا یہاں۔ آپ کے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ ونود اور راجیش یہی ہیں۔ پہلے تو وہ نہیں ڈرتے تھے، مگر اب پیلے پڑے ہوئے ہیں۔ بیٹیاں؟ وہ سسرال میں ہیں۔ کہاں؟ ایک دلی میں ہے، دوسری جے پور میں۔ انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا کبھی؟ نہیں، بھگوان کی دیا ہے۔ یہاں آس پاس کوئی ندی، نیما ندی ہے، بڑی مشہور ہے، اس کے پار آپ کی کوئی حویلی ہے؟ سونا باغ ہے ہمارا، سونا باغ میں پورن نے حویلی بنائی تھی، اس کی موت کے بعد ہم وہاں نہیں گئے۔ پورن آپ کا بیٹا تھا؟ ہاں، بنسی راج نے بھاری آواز میں کہا۔ ہمیں وہاں چلنا ہے۔ ہیں کب؟ جو وقت بھی آپ بتائیں، جلد سے جلد۔ آپ حکم دیں مہاراج، تیاریاں کر لیں، آج ہی چلیں۔ نوکر کو کھتوریا مانجی کے پاس بھیج دیتا ہوں، ناؤ تیار کر لیں، میری اپنی ناؤ ہے، بھیج دیں، اور اپنے گھر والوں کو تیار کر لیں۔ کسے کسے لے چلنا ہے مہاراج؟ دونوں بیٹے، آپ کی بیوی اور بہن۔ ہرناوتی؟ بنسی راج چونک کر بولا۔ ہاں، اس کا بھی جانا ضروری ہے، آپ ہی ہدایت دے دیں اور پھر مجھے اس سے ملائیں۔ ٹھیک ہے مہاراج، بنسی راج نے کہا۔ مجھے وہیں انتظار کرنا پڑا۔ پھر بنسی راج مجھے لے کر ہرناوتی سے ملانے چل پڑا۔ حویلی کا یہ حصہ کھنڈر بنا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں ہرناوتی موجود تھی، سفید ساڑی میں، ایک پاکیزہ چہرہ چمک رہا تھا۔ اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا، یہ کون ہے؟ بھیا جی، میرے دوست ہیں ہرنا، لگتے تو نہیں ہیں۔ وہ بولی، ہمیں لینے آئے ہیں۔ کہاں لے جائیں گے؟ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب جا رہے ہیں، تمہیں بھی چلنا ہے ہرناوتی؟ میں نے کہا، میری قید ختم ہو گئی۔ تو قید کہاں تھی ہرنا؟ میں ہی اندھا ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا، مگر اب؟ بنسی راج نے سسک کر کہا، پرانی پیر جانو سو مانے، لے چلو جہاں من چاہے، ہم اپنے میں ہیں ہی کب؟ اس نے اداسی سے کہا۔ بنسی راج نے نوکر کو کشتی کے انتظام کے لیے بھیج دیا تھا، اس کی واپسی کا انتظار تھا۔ میں ہرناوتی سے مل چکا تھا، کوئی خاص بات نہیں تھی، بس ملازم بہت دیر میں آیا۔ کھتوریا ہری پور گیا تھا مہاراج، دیر میں آیا، میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آ گیا؟ ہاں، ناؤ تیار کر رہے، کہتا ہے مہاراج گھاٹ آ جائیں، ناؤ تیار ملے گی۔ ملازم شام کو 6 بجے واپس آیا تھا، سورج ڈھل چکا تھا، ہم لوگ گھاٹ پر چل پڑے۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے سورج چھپ گیا۔ بنسی راج، اس کے دونوں بیٹے، بیوی اور ہرناوتی میرے ساتھ تھے۔ میری ہدایت پر کسی ملازم کو نہیں لیا گیا تھا۔ گھاٹ پر بڑی سی کشتی ڈول رہی تھی، اس پر بادبان باندھا گیا تھا۔ بنسی راج قریب آ گیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ونود نے رسی کھینچ کر کشتی کو کنارے لگایا اور عورتوں کو سہارا دے کر کشتی پر اتار دیا گیا۔ یہ کھتوریا کہاں مر گیا؟ یہ کھتوریا کہاں مر گیا؟ ویسے ہی رات ہو گئی۔ اس وقت کھتوریا کھیت سنبھالے دوڑتا ہوا نظر آیا۔ ونود نے خود بھی کشتی میں بیٹھتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ کہاں چلا گیا تھا رے تو؟ چل جلدی کھونٹا کھول، دیر کر دی بیوقوف نے۔ کھتوریا نے کھونٹا کھولا، رسی لپیٹ کر بادبان میں پھینکی اور خود کشتی میں بیٹھ کر بادبان کا رخ بدلنے لگا۔ کشتی پانی میں آگے بڑھنے لگی۔ کھتوریا پتوار سنبھال کر کشتی کے دوسرے سرے پر جا بیٹھا تھا۔ کشتی بہاؤ پر چل پڑی، سب خاموش تھے۔ بہت دیر تک یہ خاموشی طاری رہی۔ پھر بنسی راج بولا، سونا باغ سونے کا باغ کہلاتا ہے، کچھ بھی لگوا دو ایسی فصل ہوتی ہے، وہاں کی کہیں نہیں ہوتی۔ آم، ناریل اور پپیتا تو اتنا اگتا ہے کہ بس، مگر اسے لگانے والا نہ رہا۔ پتا جی، ان باتوں کو یاد نہ کریں، راجیش نے کہا۔ جب سے پورن نے سنسار چھوڑا، میں آج اس باغ میں جا رہا ہوں، بنسی راج درد بھرے لہجے میں بولا، اور اس کی معصوم پتنی سسکنے لگی۔ پتا جی، راجیش نے احتجاجی لہجے میں کہا، کیسے بھولوں اسے؟ کیسے بھول جاؤں اپنے 3 ہاتھیوں کو؟ کیسے بھول جاؤں؟ وہیں جا رہا ہوں، ایک ایک چیز سے اس کی یاد برستی ہے۔ کون بھولتا ہے؟ کوئی نہیں بھولتا، آہستہ بولی تھی، لیکن میں نے سن لیا تھا۔ نہ جانے کیوں راجیش کو غصہ آ گیا۔ آپ تو چپ ہی رہا کریں بوا جی، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا۔ راجیش چپ بیٹھ، بنسی راج بولا۔ آپ نے سنا نہیں پتا جی وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ خاموش بیٹھ، بنسی راج بولا، اور راجیش منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ہرناوتی آہستہ آہستہ ہنس رہی تھی۔ اپنی چوٹ سب کے دکھتی ہے، دوسرے کو کون جانے۔ وہ پھر بولی۔ کھتوریا بادبان کا رخ درست کر رہا تھا۔ یہ رخ کیوں بدل رہا ہے کھتوریا؟ وہ سامنے تو ہے سونا باغ۔ ونود نے کھتوریا سے کہا، اور اس نے بدن سے لپٹا خیز اتار دیا۔ ایک تو نیم تاریک ماحول تھا، دوسرے کھتوریا نے چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس سے میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ خیز اتارنے سے اسے چہرہ نظر آیا۔
کالا سیاہ چہرہ، خون کی طرح سفید آنکھیں، مگر یہ سیاہ چہرہ بالکل جلا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے کتوریا کو دیکھا بھی نہیں تھا، ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی ہو، لیکن اچانک پوری کشتی پر چیخیں گونجنے لگیں۔ بنسی راج کی بیوی نے چیخ کر اپنے دونوں بیٹوں کو سینے سے لپٹا لیا تھا۔ بنسی راج تھر تھر کانپ رہا تھا اور ہرناوتی کی ہنسی کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، میری نظریں سب سے ہوتی ہوئی کتوریا پر آ گئیں۔ اس نے دونوں گال پھلائے ہوئے تھے اور منہ سے ہوا نکال رہا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں میں شیطانی چمک لہرا رہی تھی اور منہ سے اتنی تیز ہوا نکل رہی تھی کہ اس کا احساس اتنے فاصلے پر بھی ہو رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو اندازہ ہو کہ ہوا بالبان میں بھرتی جا رہی تھی اور کشتی کی رفتار بھی تیز ہونے لگی۔ صورتحال پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے بنسی راج کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ بنسی راج نے خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر اس کے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی، ہیرا ہیرا۔ میں تمام صورتحال سمجھ گیا تھا۔ ہرناوتی کی ہنسی اب سمجھ میں آ رہی تھی اور یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کشتی کی بڑھ رفتاری کسی خوفناک حادثے کو جنم دینے والی ہے۔ وہ تو ایک خبیث روح تھی، لیکن باقی سب زیرو تھے، اور رفتار پکڑنے والی بے آسرا کشتی کسی بھی لمحے تیز رفتار دریا میں الٹ سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑی، چند قدم آگے بڑھا اور ہیرا کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے بازبان کی طرف سے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر اس کی شرارت سے مسکراتی ہوئی سرخ آنکھوں میں نفرت کی پرچھائیاں دوڑنے لگیں۔ اس نے خونخوار نظروں سے مجھے دیکھا اور رخ بدل لیا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی ہوا اب میرے سینے پر پڑی اور مجھے ایسے ہی محسوس ہوا جیسے کوئی سخت اور موٹی سیل میرے سینے پر آ ٹکی ہو اور پوری قوت سے مجھے پیچھے دھکیل رہی ہو۔ یہ ہوا کی طاقت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ ہمت عطا کی کہ میں اس شیطانی طاقت کا مقابلہ کر سکوں۔ تیز ہوا بے شک میرے جسم میں سوراخ کیے دے رہی تھی، مگر میرے قدموں کو ایک تل برابر بھی نہ ہٹا سکی۔ ہیرا مسلسل کوشش کرتا رہا، تب میں نے سرد لہجے میں کہا، بس رک جاؤ، اس کے بعد تمہارے نقصان کی باری ہے۔ وہ رک گیا، ہوا بند ہو گئی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جتنا کچھ تم کر چکے ہو ہیرا، میرے خیال میں وہ بہت زیادہ ہے اور اب تمہیں یہ سلسلہ ترک کر دینا چاہیے۔ اس نے خونخوار انداز میں منہ کھولا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے او میاں جی، زیادہ باتیں نہ بنانا ہمارے سامنے، بڑا مہاتما ہے تو، بڑا علم والا ہے۔ ہم نے مہاتما ہیں نہ علم والے، ہم تو مظلوم ہیں، انیائے ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ پاپی، یہ ہتھیارہ ہمارے پورے خاندان کو ختم کر چکا ہے۔ ارے تیرا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں میاں، بیچ میں مت آ، ہمارے جو سوگند ہم نے کھائی ہے اسے پوری کیے بغیر ہم نہیں رہ سکیں گے۔ بیچ کا جھگڑا مت نکال میاں جی، بیچ کا جھگڑا مت نکال۔ تم اس سے انتقام لے چکے ہو، 3 بیٹے مار دیے ہیں تم نے اس کے، اور کیا کرو گے؟ بس اتنا کافی ہے، اور تم اس کے خاندان کے ایک فرد ہو۔ ہرناوتی سے شادی ہوئی ہے تمہاری، کچھ بھی ہے، یہ اپنا خاندان ہے تمہارا، بس اتنا کافی ہے جو تم کر چکے۔ بس اس کے بعد تم اپنی یہ کاروائیاں بند کر دو، ہم اس کے خاندان کے ہیں، ایسا ہوتا ہے خاندان والوں کے ساتھ، ہمیں بھی تو اس کی طرح اس سنسار میں بھیجا گیا تھا۔ کون نیچا ہے کون اونچا ہے، 4 پیسے انسان کو اتنا اونچا بنا دیتے ہیں کہ وہ نیچا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ہم بھی اس کی بہن کو عزت دیتے، ہم بھی عزت سے جی لیتے۔ بیچ میں ماتا میاں، بیچ میں ماتا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور اگر اب تم نے کوئی کارروائی کی تب بھی اچھا نہیں ہوگا ہیرا۔ ٹھیک ہے پھر، ہم تو جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، یہ لے۔ اس نے پھر بازبان کی جانب رخ کیا۔ کشتی کی رفتار اب بھی بہت تیز تھی اور اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، چنانچہ خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ اب میرے لیے ضروری تھا کہ میں خود بھی اپنے آپ کو عمل میں لاؤں۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بازبان کی طرف رخ کر لیا۔ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ یہ بازبان جل جائے اور دوسرے لمحے بازبان شعلے بھڑکنے لگے۔ بازبان کسی سوکھے ہوئے کاغذ کی طرح جل اٹھا تھا اور اس میں ایک دم میری طرف دیکھا اور پھر خونخوار انداز میں آگے بڑھا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے کر لیے اور آہستہ سے کہا، اب تم جل کر راکھ ہو جاؤ گی ہیرا، آگے نہ بڑھنا، ورنہ یہی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ سوچ لو ہیرا، جو کچھ نقصان تمہیں پہنچایا جا چکا ہے، میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا، لیکن اگر تم نے ان لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا تو مجبوراً مجھے بھی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرنی پڑے گی۔ ہاں، اگر تم اپنی شیطانی قوتوں کو میرے خلاف استعمال کرنا چاہو تو کرو، اگر ناکام ہو جاؤ تو میری بات مان لینا اور مجھے جوابی کارروائی کے لیے مجبور مت کرنا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور پھر دفعتاً اس نے اپنے جلے ہوئے کالے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ سب مرے کو مارتے ہیں جو ظالم ہوتا ہے اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔
بس کوئی کچھ نہیں کرتا۔ ہیرا مجھے تم سے ہمدردی ہے، مجھے سچ میں تم سے ہمدردی ہے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا میں اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، لیکن اب تم اپنی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ترک کر دو۔ تم اپنے آپ کو پرسکون کرو۔ ہیرا، جس دنیا سے تمہارا تعلق ختم ہو چکا ہے اب اس سے تعلق مت رکھو۔ تعلق ختم ہو چکا ہے، چتا تک نہ ملی ہمیں، سارا پریوار جلا دیا، ہمارا چتا تک نہ دی پاپیوں نے۔ میں تمہیں چتا دلوا سکتا ہوں ہیرا، میں تمہیں چتا دلوا سکتا ہوں، سمجھے؟ یہ کام بنسی راج کو کرنا ہوگا۔ بنسی راج، تم اپنے باغ کی طرف جا رہے ہو، پہلا کام یہ ہوگا کہ ہیرا کے لیے چتا بناؤ، اس کی چتا جلاؤ۔ بنسی راج نے ہاتھ جوڑ دے گا، میں تیار ہوں مہاراج، سچے من سے تیار ہوں۔ جو کچھ مجھ سے ہو چکا ہے مجھے اس کا بڑا دکھ ہے، اور بڑا دکھ ہے ہیرا۔ میرا دل کبھی خوش نہ ہو سکے گا، میری وجہ سے میرے 3 بچے مجھ سے چھن گئے۔ میں تیار ہوں ہیرا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ بنسی راج رونے لگا۔ ہیرا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس نے پتوار سنبھال لیے، کشتی کا رخ تبدیل ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ دوسرے کنارے کی طرف جا رہی تھی، سب کے جسم میں کپکپاہٹ تھی۔ ایک بدرو کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بنسی راج کی دھرم پتنی تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس پر نیم غشی کیفیت طاری تھی۔ ارناوتی جو کچھ دیر پہلے ہنس رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے رخساروں پر لکیریں چل رہی تھیں۔ کچھ عجیب سی کیفیت تھی، شیطانی روحوں سے واسطہ پڑ چکا تھا، مگر یہ پہلا شیطان تھا جو مظلوم تھا۔ کشتی کنارے جا لگی، اصل جگہ سے دور نکل آئی تھی۔ بنسی راج کا سونا باغ دور رہ گیا تھا۔ ہیرا خشکی پر کود گیا۔ میری ہدایت پر وہ لوگ بھی کسی نہ کسی طرح خشکی پر اتر آئے۔ بنسی راج کی دھرم پتنی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا، اپنا وعدہ پورا کرو بنسی راج۔ ہاں میں تیار ہوں، مگر یہاں میں کیا کروں؟ باغ تک جانا ہوگا۔ چلو، میں نے کہا۔ سب گرتے پڑے باغ کی طرف چل پڑے۔ ہیرا چند گز ہمارے پیچھے چلا، پھر غائب ہو گیا۔ میں نے ہی پلٹ کر دیکھا تھا اور مجھے اس کے غائب ہونے کا علم ہوا تھا، مگر میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ باغ واقعہ خوبصورت تھا۔ بیچوں بیچ ایک عمارت بنی ہوئی تھی جس میں باغ کا رکھوالا تیجا رہتا تھا۔ تیجا نے حیرانی سے مالکوں کا استقبال کیا۔ اس وقت بنسی راج کو ہیرا کے موجود نہ ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے پوچھا، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے بنسی راج، اب میں کیا کروں؟ چتا تیار کراؤ۔ بنسی نے گردن جھکا دی۔ ہرے بھرے باغ کے گوشے میں لکڑیاں ڈھیر کی جانے لگی۔ ملازم تیجا کے ساتھ بنسی راج کے دونوں بیٹے اور بنسی راج خود بھی مصروف ہو گئے تھے۔ موٹی اور پتلی لکڑیوں کے انبار کا احاطہ بنا دیا گیا تھا۔ تب میری نگاہ اس درخت کے چوڑے تنے کی طرف اٹھ گئی جس کے قریب وہ سب بیٹھے تھے۔ بوڑھا لاکھو، 3 عورتیں، ایک بچہ۔ میں نے بچے کی آواز سنی، باپو ارتھی نہیں ہے، چپ ہو جا باپو، چپ ہو جا پوت، پاپی کے ہاتھ سے چتے ہی مل جائے تو کافی ہے۔ وہ کب سے ہیرا بھی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ عورتیں خاموش بیٹھی تھیں۔ کوئی اجنبی شخص تو اس منظر کو سمجھ بھی نہ پاتا، مگر جو شخص بھی ہوتا وہ ہوش و حواس میں نہیں رہ سکتا تھا۔ بنسی راج کی دھرم پتنی کو اندر عمارت میں بھجوا دیا گیا تھا۔ پھر تیجا نے انہیں دیکھ لیا اور ایک لمحے پہلے میں نے جو سوچا تھا وہ سامنے آ گیا۔ یقیناً تیجا ان کے بارے میں جانتا ہوگا۔ اس نے ایک دلخراش چیخ ماری اور لمبی لمبی چھلانگیں مارتا وہاں سے بھاگ گیا۔ بنسی راج اور اس کے بیٹوں نے اب انہیں دیکھ لیا تھا اور بری طرح کانپنے لگے تھے۔ اپنا کام جاری رکھو بنسی راج، وعدہ پورا نہ ہو سکا تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ بنسی راج پہلے زیادہ تیز رفتاری سے کام کرنے لگا، مگر اس وقت اس طرح کے دہشت سے ان کی بری حالت تھی۔ چتا تیار ہو گئی، لکڑیوں کا انبار جمع ہو گیا تھا، بیچ میں جگہ تھی۔ چلو چاچا چلو، ماسی چتا تیار ہوگی۔ چلو چاچا چلو، ماسی چتا تیار ہوگی، سب اندر چلے جاؤ، ہیرا نے کہا اور درخت کے پیچھے بیٹھے اٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لکڑیوں کے ڈھیر میں پوشیدہ ہو گئے۔ ہیرا نے ارناوتی کو دیکھا، وہ پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ ہیرا نے آہستہ سے آواز دی، ہرنا، مگر ارناوتی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ تب ہیرا آہستہ سے بولا، چلتا ہوں ارنا، دیر ہو رہی ہے۔ پہلے ہی دیر ہو گئی تھی، مگر میں کیا کرتا؟ ٹھیک یہ بنسی راج، سوچا تو یہ تھا کہ جب تک میں روتا رہوں گا تو یہ رلاتا رہوں گا، مگر میاں جی بیچ میں آ گئے۔ میاں جی منش کو جیتے جی، سنسار میں کچھ ملے یا نہ ملے، مگر اس سے اس کی چتا بھی چھین لی جائے تو
तो अच्छा चलता हूँ हरना, चलता हूँ बंसीराज, ये बाग तेरे बेटे पूरन ने लगाया था ना? हाँ, बंसीराज ने कहा, अब ये तेरा नहीं है, हमारा है, इन सबका है जो तेरे हाथों मारे गए। इसके एक एक पेड़ पर अब कोई फल ना लगेगा, सब सूख जाएंगे। तो जब भी नीमा से गुजरेगा इसे देखेगा और तुझे अपना किया हुआ याद आएगा। देख, पत्ते सूखने लगे, शाखें सुलगने लगी, सारी आत्माएं पहुंच गई हैं, हम सब यहाँ रहेंगे। मना कर देना अपनों को कभी इधर से ना गुजरे, नहीं तो हमें सब कुछ याद आ जाएगा। तेरे परिवार का कोई इधर से गुजरा तो जीता ना जाएगा। वो मंजर मैंने भी देखा, दरख्त पत्तों से खाली होते जा रहे थे, उनकी शाखें टुनमुन होने लगी थी। लम्हों में ऐसा अनोखा उजाड़ किसी ने ये ना देखा होगा। हरा भरा बाग मिनटों में सूख गया। ये सब मेरी आंखों के सामने था। मैं इस होलनाक नाकाबिले यकीन वाक़यात का गवाह हूँ। हीरा ने आखिरी नज़र हरनावती पर डाली और फिर चिता की तरफ बढ़ गया। अपना काम करो बंसीराज, अपना काम करो। बंसीराज कपकपाते कदमों से आगे बढ़ा, जेब से माचिस निकाली और सूखी लकड़ियों को आग लगा दी। आहिस्ता आहिस्ता आग भड़कने लगी, फिर लकड़ियों का ढेर जहन्नुम से जहन्नुम बन गया। शोले आसमान से बातें करने लगे, चलो विनोद, चलो राजेश, अपनी माता को संभालो, चलें यहाँ से। महाराज, हरना बैठो, उठो बेटी। मैं कहाँ जाऊँगी भैया जी, ये मेरा ससुराल है। मेके में बहुत रह लिया, अब तो ससुराल में रहने दो भैया। कोई खेल नहीं थी, मैं हीरा की पत्नी थी, फेरे किए थे मैंने, बधाई तो ना की थी, तुमने सती भी ना होने दोगे क्या? अरे वाह, वो अपनी जगह से उठ गई। हरना तू नहीं मेरी बेटी, जाओ भैया, माता पिता होते तो वो ना करते जो तुमने किया, जहेज में आग ना देते भैया जी। हूँ, उसने कहा और चिता की तरफ बढ़ गई। अरे विनोद, राजेश को पकड़ो उसे। अरे बंसीराज चीखा। बंसीराज के दोनों बेटे हरनावती की तरफ लपके, मगर वो दौड़ती हुई आग के असार में दाखिल हो गई। शोलों की खौफनाक तपिश इतने फासले जलाए दे रही थी। ऐसी हौलनाक आग में किसी के दाखिल हो जाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, मगर मैंने यह मंजर भी देखा और ये ऐसा मरला था कि मैं खुद भी कुछ नहीं कर सका। इंसानी गोश्त के जलने की चिरांद उठी और मैदा और मादूम हो गई। भड़कती आग आन की आन में हरनावती को चट कर गई। राजेश और विनोद दोनों देखते रह गए, फिर वो शोलों की तपिश से घबराकर पीछे हटाए। बंसीराज बिलक कर रो रहा था, हरनावती हो गई, मेरी हरनावती हो गई। हाय राम, मेरी छोटी सी भूल ने मुझे कितनों से दूर कर दिया। दोष मेरा भी नहीं है, ये ऊंच नीच का फर्क मुझे सिखाया गया था। भगवान के बनाए सारे एक जैसे होते हैं, ये हम ही पापी हैं जो इनमें फ़र्क कर देते हैं। मेरी बहन जल मरी महाराज, मेरी बहन जल मरी। वो रोता रहा, मैं खामोश खड़ा था। फिर उसे जैसे कुछ ख्याल आया, उसने आंखें फाड़ कर राजेश और विनोद को देखा, उन्हें आवाज़ दी। दोनों करीब पहुंचे तो उसने लपक कर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। तुम बच गए, सुन रही है तू, हमारे राजेश और विनोद बच गए। हमारी कुसुम और शरदा बच गई, हमारे चारों बच्चे बच गए। महाराज आपने मेरे बच्चों को बचा लिया। और मेरे पैरों पर गिरने लगा तो मैं पीछे हट गया। नहीं बंसीराज, मेरे दीन में ये हराम है, ऐसा ना करो। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया महाराज, बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ करता है अल्लाह करता है, वो किसी को ज़रिया बना देता है। मैं ज़रिया बना, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिली थी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम्हारे जितने बच्चे दुनिया से चले गए उन्हें इसी उम्र में जाना था। ऐसे ना होता तो कुछ और होता, मगर ये तुम्हारे लिए सज़ा थी। हो सके तो इंसानों से मोहब्बत करना सीखो बंसीराज, इसमें निजात है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा। महाराज चलिए वापस चलें, जो हुआ बहुत हो गया। चलिए महाराज, तुम्हारा काम हो गया। बंसीराज, अब तुम कश्ती में बैठकर वापस जाओ, मेरी मंजिल कहीं और है। नहीं महाराज, अब तो मेरे बाग में फूल खिले, हम आपकी सेवा करेंगे, ऐसे ना जाने देंगे आपको महाराज। नहीं बंसीराज, बस अब तुम जाओ। मैंने कहा। वो कुछ कहता रहा, मगर मैं तैयार नहीं हुआ। मासूम लोगों की आबादी थी, ये वाक़या मशहूर होगा, लोग अपने अपने मसाइल लेकर दौड़ पड़ेंगे, पूजा शुरू कर देंगे। मेरी पहले ही अंदाज़ा हो गया था और ये सब कुछ मुनासिब नहीं था। बड़ी मुश्किल से बंसीराज को राज़ी कर सका था। हमसे कुछ भी ना लोगे महाराज, वो बोला। जो कुछ मुझे देना चाहते हो खामोशी से मुझे अमीदुल्लाह को दे देना। उनकी 2 जवान बेटियां गरीब और मुफलिस इंसान हैं, उनकी बेटियों की शादी का बोझ बांट लेना। समझो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। भगवान की सौगंध आपसे वादा करता हूँ, अपने हाथों से उनका ब्याह करूँगा, सारा खर्चा उठाऊँगा उनका। उन्हें मेरा सलाम कह देना। मैं वहाँ से आगे बढ़ गया।
جو کچھ ہوا تھا خوب ہوا تھا، بہت سے مناظر حیران کن تھے۔ اچانک ہرا بھرا باغ سوکھ گیا تھا، کسی درخت پر ایک پتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ مظلوم روحوں کا انتقام تھا۔ نہ جانے یہ راستہ کس طرف جاتا ہے، کچھ پوچھا نہیں جاتا بنسی راج سے، مگر کیا فرق پڑتا ہے، چنانچہ چلتا رہا۔ جب سورج کی نارنجی کرنیں زمین پر ایک عجیب سی اداسی بکھیر رہی تھیں، مجھے ایک ٹوٹا پھوٹا کھنڈر نظر آیا۔ آبادی اس کے اطراف میں بھی نہیں تھی، بلکہ دور دور تک نہیں تھی، لیکن یوں ہی قدم اس کھنڈر کی طرف اٹھ گئے۔ نہ جانے کون سی جگہ ہے، کبھی یہاں بھی کچھ ہوگا۔ اب کچھ نہیں تھا، لال رنگ کی اینٹوں کے ڈھیر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، بہت سی جگہیں صاف بھی تھیں۔ قریب پہنچ کر اندازہ ہوا کہ مسجد جیسی کوئی جگہ اور یقینی طور پر انسانوں کے استعمال میں رہتی ہے۔ درخت اگے ہوئے تھے اور ایک وسیع و عریض چبوترے پر درختوں کے بے شمار سوکھے پتے اڑتے پھر رہے تھے اور ان سے سرسراہٹیں ابھر رہی تھیں۔ سامنے ممبر بنا ہوا تھا، اس کے کنارے چرخی لگی ہوئی تھی اور چرخی پر رسی لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قریب ہی چمڑے کا ایک ڈول رکھا ہوا تھا، دیکھ کر تقویت ہوئی، یقیناً آس پاس کوئی بستی موجود ہے۔ رات کو تاریکی میں جب روشنیاں ہوں گی تو بستی نظر آ جائے گی، لیکن مجھے کسی بستی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میرے دل میں کچھ خیالات جاگے، کنویں کے نزدیک پہنچا اور جھک کر کنویں میں جھانکنے لگا۔ اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا، لیکن رسی کا ڈھیر بتاتا تھا کہ کنواں کافی گہرا ہے۔ بغیر توڑ ڈول پانی میں ڈالا اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی نکال لیا۔ سامنے ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں نمازیوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، مٹی کے لوٹے قطار سے رکھے ہوئے تھے۔ بس جی میں سما گئی، بہت سا پانی نکالا اور اس جگہ کو بھر دیا۔ لوٹے دھو کر کرینے سے رکھے اور اس کے بعد صحن مسجد کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جھاڑو موجود نہیں تھی، بڑے بڑے تنکے سمیٹے اور انہیں اپنی قمیض کے دامن سے ایک دھجی پھاڑ کر باندھا۔ پھر صحن مسجد سے سوکھے ہوئے پتے صاف کرنے میں مصروف ہو گیا اور اس کام میں سورج بالکل چھپ گیا تھا۔ مسجد کا فرش صاف ہو چکا تھا، پتے سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیے۔ کچھ ایسا سکون ملا اس کام میں کہ ذہن بھی بٹ گیا اور دل بھی مسرور رہا۔ پھر اچانک ہی مسجد کی چھت کی بلندیوں پر سے اللہ اکبر کی صدا ابھری اور پہلی آواز پر میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں نے کسی کو مسجد کی جانب آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں ویسے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اگر مؤذن مسجد ہی کی کسی حصے میں رہتا ہوگا تو کم از کم مجھے اس کی آہٹیں تو سنائی دینی چاہیے تھیں۔ اذان کہی گئی، لیکن اس کے بعد بھی مؤذن کے بلندی سے اترنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن مؤذن کی قدموں کی چاپ نہ سنائی دی۔ تب میں خود ہی اس جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں وضو کیا جا سکتا تھا۔ وضو کیا اور ابھی وضو سے فراغت ہی ہوئی تھی تو مجھے انسانوں کی بولنے کی آواز آنے لگی۔ پھر میں نے نمازیوں کے چبوترے پر چڑھ کر آتے ہوئے دیکھا اور اطمینان ہو گیا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ میرا مناسب فرض تھا۔ صفیں درست ہونے لگی، لوگ بیٹھ گئے، وہ آپس میں مدھم گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ نماز کے بعد کسی سے قریب کی بستی کے بارے میں پوچھوں گا، اور اگر بستی زیادہ دور نہیں ہوئی تو میں وہاں چلا جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد نماز شروع ہو گئی اور امام صاحب ممبر کے سامنے کھڑے ہو گئے، صفیں بند گئی اور نماز شروع ہو گئی۔ نماز سے فراغت ہوئی، نمازی واپس جانے لگے۔ میں کسی ایسے شخص کی تلاش کرنے لگا جس سے بستی کے بارے میں معلوم کروں۔ اسی وقت عقب سے آواز ابھری، مسعود میاں! میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہاں کون رہتا ہے جو میرا شناسہ ہے؟ سفید لباس میں ملبوس ایک نورانی شخصیت مجھے مخاطب کر رہی تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے قریب بلایا اور میں آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ انہیں متوجہ نہ کرو، بزرگ نے کہا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ ہاں علم ہے، لیکن آبادی بہت دور ہے۔ جی میں شرمندہ رہ گیا، میں نے زبان سے پوری بات بھی نہیں ادا کی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے۔ نمازیوں کو چلا جانے دو، پھر بات کریں گے۔ آؤ ادھر آ جاؤ۔ اس ہستی نے اشارہ کیا اور میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ مسجد کے مشرقی گوشے میں لے آئے۔ یہاں پتھر کی ایک صاف ستھری چوکی نظر آئی۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں پتھر کی سل پر بیٹھ گیا۔ بزرگ میرے سامنے بیٹھ گئے، پھر بولے، ہمارا نام جلال حسین ہے، آپ مجھے جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں، مگر میں پہلے تو آپ سے نہیں ملا، بہت سے لوگوں سے نہیں ملتے، پھر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میاں یہ بات ہمارے سینے میں رہنے دو، بہتر ہے، میں نے ادب سے کہا۔ نمازی ایک ایک کر کے مسجد سے نکل گئے۔ میں انہیں دیکھتا رہا، پھر اچانک مجھے کچھ خیال آیا۔ میں نے کہا، آپ نے فرمایا تھا کہ آبادی بہت دور ہے، انسانوں کی آبادی یہاں سے 60-70 کوس ہے، مگر یہ نمازی یہ دوسرے بندے خدا ہیں، چلو کھانا کھا لو۔ کھانا آ گیا۔ جلال حسین نے دو آدمیوں کو دیکھ کر کہا جو ہاتھوں میں سینیاں اٹھائے قریب آ گئے تھے۔ ایک نے کپڑے کا دسترخوان بچھایا، دوسرے نے سینی اس پر رکھ دی۔ پانی کا کٹورا اور سرائی بھی قریب رکھ دی گئی تھی۔ سینی سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور بھاپ کے ساتھ چاولوں کی خوشبو شامل تھی۔ موتی کی طرح بکھرے ہوئے چاولوں کا انتہائی خوشبودار پلاؤ تھا۔ جلال حسین نے کہا، چلو میاں بسم اللہ کرو، اول دام بعد کلام۔ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ جلال حسین بھی میرے ساتھ اس سینی میں شریک ہو گئے۔ کھانے کی لذت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی
تاہم اعتدال سے کام لیا، ہاتھ روکا تو جلال صاحب مزید کھانے پر اصرار کرنے لگے۔ مکمل شکم سیری بے شک غیر مناسب ہے، لیکن تم بہت بھوکے ہو، کھاؤ۔ کچھ دیر کے بعد کھانے سے فراغت ہو گئی۔ جلال حسین نے کہا نماز عشاء سے فراغت ہو جائیں، اس کے بعد نشست رہے گی۔ آپ یہیں قیام فرماتے ہیں؟ ہاں۔ اذان آپ نے کہی تھی؟ نہیں، امیر احمد نے۔ وہ بھی یہیں رہتے ہیں؟ ہاں۔ جب میں آیا تھا تب میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نہ دیکھا ہوگا، آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ کیوں نہیں؟ جلال حسین مسکرائے اور پھر بولے تم خانہ خدا کی خدمت مصروف تھے، ہم نے مداخلت نہیں کی۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کر لو، ہم کوئی ضروری امور نمٹا لیں۔ وہ اٹھ گئے۔ بہتر ہے، میں نے کہا، اور جلال حسین وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دور تک نظر آتے رہے، پھر اینٹوں کے ایک ڈھیر کے پیچھے روپوش ہو گئے۔ میں مسجد سے دور نکل آیا۔ تاریکی اشراط الارض کی سرسراہٹ، کبھی کبھی پرندوں کی پروں کی پڑپڑاہٹ، بڑا پرسرار ماحول تھا۔ مجھے کچھ اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ جلال حسین کی شخصیت اور ان کے الفاظ بھی یاد آ رہے تھے۔ یہ دوسرے بندہ خدا ہیں۔ انسانوں کی آبادی یہاں سے 60-70 کوس دور ہے۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے، یقیناً جنات تھے۔ بدن میں پھریریاں پڑنے لگیں، ایک سرد احساس پورے وجود میں دوڑ گیا۔ کیا جلال الدین بھی جن ہیں؟ یہی لگتا تھا، لیکن مہربان تھے اور محبت سے پیش آ رہے تھے۔ چہل قدمی ہی کر رہا تھا کہ عشاء کی اذان سنائی دی اور واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ عشاء کی نماز میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور پورا صحن بھر گیا تھا۔ بالآخر نماز سے فراغت ہو گئی۔ اس سرخ سل پر جا بیٹھا اور کچھ دیر کے بعد جلال حسین وہاں پہنچ گئے۔ میاں کسی شے کی حاجت تو نہیں؟ الحمدللہ۔ سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا فضل ہے، کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ اول اپنی شناخت سے گریز کرو، وضاحت کا طلبگار ہوں۔ اب تمہیں اس کمبل کی ضرورت نہیں ہے، رہنمائی کرنے والی ذات الہی ہے۔ اللہ کا کلام سینے میں ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے، اس کی رہنمائی طلب کرو۔ یہ کھیل شناخت بنے گا تو خود نمائی کے زمرے میں آ جاؤ گے، اسے خود سے دور کرو تو اعتماد پیدا ہوگا۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا، دل میں وسوسہ نہ لاؤ، اعتماد سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہوتی۔ درست فرمایا۔ یہ 4 روپے رکھ لو، ضروریات پوری کریں گی، تمہارا وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جلال حسین نے 4 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ رزق حلال ہوگا، عطیہ ہے، اس وقت تک ملے گا جب تک ضرورت ہوگی۔ بسم اللہ۔ جمال گڑھی چلے جاؤ، ادھر سے بلاوا ہے، راستے کی نشاندہی کر دیں؟ ہاں، بس سیدھے چلے جانا، مگر صبح سفر کا آغاز کرنا۔ اب آرام سے سو جاؤ۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، فی امان اللہ۔ جلال الدین نے کہا اور سلام کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میں دیر تک سل پر پالتی مارے بیٹھا رہا، جلال حسین کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ بہت فرد بخش ہوا چل رہی تھی، وہیں لیٹ گیا اور تاروں بھرے آسمان کو دیکھتا رہا۔ دل کی وادیوں میں بہت سے پھول کھلنے لگے، یادیں ذہن میں سرسرانے لگیں۔ کچھ لوگ یاد آئے اور سستی بن گئے۔ ان یادوں پر پابندی تھی، وقت جب تک خود آواز نہ دے۔ نیند مہرباں ہو گئی، رات کے آخری حصے میں خنکی ہو گئی تھی۔ کئی بار آنکھ کھلی، نیم خوابی کی شکل میں ان تہجد گزاروں کو دیکھا جو عبادت میں مصروف تھے۔ پھر سو گیا۔ فجر کے وقت آنکھ کھل گئی، اذان کے آخری بول سنائی دے رہے تھے، لیکن اس وقت صحن میں بالکل سناٹا تھا۔ میں نے وضو کیا، انتظار کرتا رہا، مگر کوئی نہیں آیا تھا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، نماز سے فراغت پائی اور رخ پتھر کی سل کی طرف کیا۔ وہاں سینی رکھی ہوئی تھی، اس میں 2 پراٹھے، آلو کی ترکاری اور چائے کا پیالہ رکھا ہوا تھا، جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی، اور میرا کمبل موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پہلے یہ کمبل میری نادانی سے چھن گیا تھا اور اب واپس لے لیا گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہدایت بھی دی گئی تھی۔ میں نے ناشتے پر توجہ دی، تمام ناشتہ صاف کیا، اس کے بعد یہاں رکنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ وہاں سے سیدھ اختیار کی اور چل پڑا۔ 3 دن اور رات کے کئی گھنٹے کے سفر کے بعد ایک آبادی نظر آئی۔ اس وقت بھی صبح کے کوئی 5 بجے تھے۔ میں رات کو ہی ادھر چل پڑا تھا، اور جب رات کی سیاہیاں ختم ہوئیں تو مجھے درخت کھیت اور ان سے پرے ٹمٹماتے چراغ نظر آئے، جن سے آبادی کے قریب آنے کا احساس ہوا۔ آبادی کے پہلے درخت کے پاس رک گیا۔ کچھ ایک ٹنڈ منڈ درخت پر کئی گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پر پھڑپھڑائے اور پھر ان میں سے ایک گدھ بھیانک آواز کے ساتھ پھڑپھڑاتا ہوا اڑ گیا، جیسے کسی کو اس کی آمد کے بارے میں اطلاع دے رہا ہو۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، چنانچہ درخت کے تنے کی آڑ میں نے ایک صاف جگہ تلاش کر کے فجر کی نماز پڑھی اور درود شریف کا وظیفہ کرنے لگا۔ جب اس سے فراغت حاصل ہوئی تو اپنے دائیں بائیں بہت سے مردہ خوروں کو منتظر بیٹھے دیکھا۔ غالباً میرے بدن کے سکون سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ خوفزدہ ہو کر اپنے پتلے پتلے پیروں سے اچھل کر پیچھے ہٹنے لگے اور پھر مایوس ہو کر فضا میں بلند ہو گئے۔ یہ مردہ خور بعض اوقات زندہ انسانوں پر بھی حملے کر دیا کرتے تھے، چنانچہ یہاں سے آگے بڑھ جانا ضروری تھا۔ ذرا بستی پہنچ کے یہ معلوم کیا جائے کہ
کہ یہی بستی جمال گڑھی ہے، ایک سمت اختیار کر کے چل پڑا۔ اس سمت قدم بڑھا دیے اور اسے دیکھتا وہ آگے بڑھنے لگا۔ ہو سکتا ہے یہی میری رہنمائی کر دے۔ کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی تو بیٹھی ہوئی شخصیت اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ تب میں نے اس سے دیکھا، ایک بھیانک صورت عورت تھی جس کی عمر 45 سال کے قریب تھی۔ لمبے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، رنگ بھی مٹیالہ تھا اور اس پر جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ جسم پر لباس بھی نہ ہونے کے برابر تھا، ہاتھ ضرورت سے زیادہ لمبے تھے۔ جب اس نے میری سمت نگاہیں اٹھائیں تو میرے قدم ٹھٹک گئے۔ بہت خوفناک شکل تھی، ساتھ ہی اس نے بھیانک چیخ ماری اور ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ میں ششدر کھڑا رہ گیا اور وہ دوڑتی ہوئی کچھ فاصلے پر باجرے کے کھیتوں میں جا گھسی۔ چند لمحات اپنی جگہ ساکت رہا، پھر غیر اختیاری طور پر اس سے نگاہ اٹھ گئی جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے ہی میں بری طرح چونک پڑا۔ ایک انسانی جسم وہاں بھی موجود تھا، زمین پر بے سود پڑا ہوا تھا۔ دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور خوف سے اچھل پڑا۔ 9 یا 10 سالہ بچے کا جسم تھا جس کا پھٹا ہوا لباس چند قدم کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا سینہ چاک تھا اور جسم کی آلائش قرب و جوار میں بکھری ہوئی تھی۔ جگہ جگہ زمین پر خون نظر آ رہا تھا۔ گردن موڑ کر دوسری سمت اختیار کر چکی تھی اور اس کے سینے پر جو کیفیت نظر آ رہی تھی اسے دیکھ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس میں زندگی ہو سکتی ہے۔ میں بچے کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی مڑی ہوئی گردن سیدھی کی معصوم شکل کا بچہ تھا جسے اس وحشی عورت نے اپنی درندگی کا شکار بنایا تھا۔ لیکن کیوں؟ ایک اتنے معصوم بچے سے اس بدبخت کو کیا دشمنی تھی؟ سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں، لیکن فرض تھا کہ بستی والوں کو فوراً یہ حادثے کی خبر کر دوں۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ ابھی چند لمحات میں مردہ خور آ جائیں گے اور اس کی لاش کو نوچنا شروع کر دیں گے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لاش بکھری ہوئی آلائش کو جمع کرنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ کوئی تدبیر نہ بنی کہ بستی کی جانب دوڑوں۔ میں دوڑنے لگا۔ زیادہ فاصلے پر نہیں پہنچا تھا کہ پریشان حال انسان نظر آئے۔ ہاتھوں میں لاٹیاں تھیں اور چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے زور زور سے انہیں پکارا، سنو بھائیو، ادھر آؤ، میری بات سنو۔ وہ جلدی سے میرے قریب آ گئے۔ وہاں اس طرف جھاڑیوں میں ایک بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے جس کا جسم ادھیڑ دیا گیا ہے۔ کیا؟ ان میں سے ایک شخص نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا، اور شاید اسے غش آ گیا۔ اس نے لاٹھی زمین پر ٹکا کر اپنا سر اس سے لگا دیا۔ دوسرے نے اس کا بازو تھام کر مجھ سے پوچھا، کدھر؟ کہاں؟ آؤ میں تمہیں اس سمت لے چلوں۔ جنک رام، خود کو سنبھال بھائی، آؤ ذرا چلیں، ہمت کر۔ جس شخص کو جنک رام کے نام سے پکارا گیا تھا اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، وہی ہوا، وہی ہو گیا جس کا اندیشہ تھا میرے بھائی، تو بے موت مر جائے گا، اجڑ گیا، یہ گھر برباد ہو گیا، کیسے دیکھوں گا میں اپنے بھتیجے کی لاش؟ ہمت کر جنک رام، آؤ چلیں تو صحیح۔ دوسرے آدمی نے کہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، چلو بھیا ذرا بتاؤ ہمیں وہ جگہ، یہاں مردہ خور گدھ بھی ہیں، میں دوڑتا ہوا جاتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، کہیں مردہ خور بچے کی لاش کو خراب نہ کریں، ویسے بھی لاش بہت خراب ہو چکی ہے، میں نے کہا، اور واپس دوڑ لگا دی۔ دونوں بھائی میرے پیچھے آ رہے تھے، میرا خیال درست تھا، گدھ بلندی اور منڈلانے لگے تھے۔ میں نے ایک سوکھی ٹہنی اٹھائی اور لاش کے پاس جا کھڑا ہوا۔ منڈلاتے مردہ خوروں کو میں نے منہ سے آوازیں نکال کر ڈرایا اور لکڑی ہوا میں لہرانے لگا۔ چند لمحات کے بعد وہ دونوں ہی میرے پاس پہنچ گئے۔ جنک رام کا بچے کا چہرہ دیکھا اور داڑھیں مار مار کر رونے لگا۔ دوسرا اسے سمجھا رہا تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہمت کر جنک رام، تو سوچ رگھبیر بھیا کا کیا حال ہوگا، بھابھی کیسے جیے گی، بڑی مصیبت آ پڑی یہ تو، ارے لٹ گئے ہم تو ہیرا بھیا، ارے جیون برباد ہو گیا ہمارا، میرا پرکاش۔ جنک رام روتا ہوا لاش سے لپٹ گیا۔ تمہارا نام ہیرا ہے؟ میں نے دوسرے آدمی سے کہا۔ ہاں بھیا، ہیرا لال کو یہاں سے اٹھانے کا بندوبست کرو، تم بستی جا کر دوسرے لوگوں کو خبر کر دو۔ جاتا ہوں بھیا جی، بڑی وپتا پڑی ہے جمال گڑھی پر، تم یہاں رکے رہو بھیا جی، ذرا سنبھالنا جنک رام کو۔ ہیرا نے کہا، تم جاؤ، میں نے کہا، اور ہیرا لال جنک رام سے بولا، جنک رام سنبھال خود کو، ابھی تو تجھے بھیا بھابھی بھی سنبھالنا ہے، میں بستی میں جا رہا ہوں، سنبھال جنک رام خود کو، جا بھیا، جنک رام نے روتے ہوئے کہا، اور ہیرا اس کا شانہ ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بھتیجا ہے ہمارا، اکلوتا تھا، اپنے ماتا پتا کا لاڈلا تھا ہمارا، بڑا انیائے ہو گیا بھیا، بڑا انیائے ہو گیا، یہ کیسے یہاں آ گیا تھا؟ بھگوان جانے، رات کو کھیلنے نکل گیا تھا بچوں کے ساتھ، رات گئے تک واپس نہ آیا تو سب پریشان ہو گئے، سب کے سب ڈھونڈتے پھرے ہیں رات بھر، ساری رات تلاش کیا، بھیا ملی تو اس کی لاش۔ تمہارے خیال میں سے کس نے مارا ہوگا؟ نہ معلوم بھیا، کوئی ڈائن لگی ہے، ہائے دیکھو اس کا بھی کلیجہ نکال کر کھا گئی ہے، ڈائن، میری سانس رکنے لگی۔ تم خود دیکھ لو بھیا، پہلے بھی 4 بچوں کا یہی حال ہوا ہے، تم جمال گڑھی کے ہو نا بھیا،
نہیں میں تو مسافر ہوں۔ تبھی تو جمال گڑھی میں کوئی ڈائن گھس آئی ہے بھیا، 4 بچوں کو مار چکی ہے، خدا کی پناہ۔ تمہیں ایک بات بتاؤں جنک رام؟ بتاؤ بھیا، اس نے انگوٹھے سے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ میں صبح ہونے سے پہلے اس علاقے میں داخل ہوا تھا، بستی کے بارے میں کسی سے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جنک رام کو پوری کہانی سنائی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کون سے کھیتوں میں؟ اس نے اپنی لاٹھی مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، اور میں نے کھیتوں کی طرف اشارہ کیا۔ جنک رام لاٹھی جوش کے عالم میں چیختا کھیتوں کی طرف دوڑا۔ میری نظریں اس طرف لگی ہوئی تھیں۔ جنک رام کھیتوں میں گھس گیا، پھر اس کی دھاڑ سنائی دی، رک جا سسری، بھاگ کہاں رہی ہے، رک جا تیرا ستیہ۔ پھر میں نے خوفناک لمبی عورت کو لمبی لمبی چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھا۔ جنک رام لاٹھی پکڑے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، پھر اس کی لاٹھی کو مار کر پوری قوت سے عورت پر پھینکی۔ عورت بال بال بچی تھی۔ جنک رام خوش جوش غضب سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ عورت اگر اس کے ہاتھ آ جاتی تو وہ اسے یقیناً ریزہ ریزہ کر دیتا۔ جنک رام اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے دور نکل گیا تھا، اتنا دور کہ اب مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ بستی کی طرف سے بے شمار لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ ہیرا لال سب سے آگے آگے تھا۔ کچھ دیر کے بعد بستی والے قریب آ گئے اور کوہرام مچ گیا۔ مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایک آدمی جس کی حالت بہت خراب تھی آگے بڑھا، لوگ اسے پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے بچے کی لاش دیکھی اور غشی کھا کر گر پڑا۔ جنک رام کہاں گیا؟ ہیرا لال نے مجھ سے پوچھا۔ جواب دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جنک رام جوش سے لاٹھی گھماتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا قریب پہنچ گیا۔ پتہ چل گیا، آج سب کچھ معلوم ہو گیا بھیا، سوگند، آج ساری باتیں پتہ چل گئیں۔ ارے کہاں ہے وہ سسرا تلیا؟ کہاں چھپا ہوا ہے؟ ارے سامنے آ۔ تلیا نے کیا کر دیا جنک رام؟ کسی نے پوچھا۔ ڈائن کا پتہ چل گیا راما چاچا، ڈائن پتہ چل گئی۔ کون ہے کون ہے کون ہے؟ بہت سی آوازیں ابھری۔ بھاگ بھری، ارے وہی سسری بھاگ بھری، خون سے رنگی ہوئی تھی کمینی، میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا اپنی۔ بھاگ بھری بابلی بھاگ بھری بنی ہوئی ہے بابلی بھیا، آج دیکھ لیا آنکھوں سے۔ ارے جائے گی کہاں؟ کئی دیے بجھا دیے اس نے، پوت کہاں چھپا ہوا ہے اس کا؟ ارے دیکھ لے اپنے میاں کے کرتوت۔ جنک رام کا سانس پھول رہا تھا، پھر اس نے لاش کے پاس بے ہوش پڑے ہوئے شخص کو دیکھا اور ایک بار پھر دھاڑے مارنے لگا۔ ارے بھیا ہمارا چراغ بھاگ بھری نے بجھایا ہے، وہی ڈائن ہے بڑے بھیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ جنک رام سب ڈھونڈ رہے تھے، پرکاش کو مسافر نے خبر دی، ہم نے لاش دیکھی، ہیرا خبر کرنے گیا، مسافر دوسری بستی گیا، اس نے بتایا کہ اس نے ڈائن کو کلیجہ چباتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کھیتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ارے ہم دوڑے کھیتوں میں، وہاں چھپی ملی بھاگ بھری، ہمیں دیکھ کر نکل بھاگی، خون میں رنگی ہوئی تھی۔ سسری نکل گئی مگر جائے گی کہاں؟ ارے نہ جانے دیں گے سسری کو۔ سب سکتے کے عالم میں سن رہے تھے اور میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا، کیا ہے یہ سب کچھ؟ مگر کچھ تھا ضرور، کچھ تھا، مجھے یہاں بھیجا گیا تھا، یقیناً کوئی اس کا مقصد ہوگا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا، صورت واقعی خوفناک تھی، میں نے خود اس کے چہرے پر خون کے دھبے دیکھے تھے، وہ ڈائن تھی اور پہلے بھی یہ بھیانک عمل کر چکی تھی۔ بچپن جو باتیں کہانیوں کی شکل میں سنی تھی سبھی تو سامنے آتی جا رہی تھی، نہ جانے مستقبل اور کیا کیا دکھائے گا۔ جنک رام رو رو کر ساری کہانی سنا رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک بار پھر میں نے اس مظلوم بچے کی لاش کو بغور دیکھا اور اب سے اندازہ ہو رہا تھا لوگوں کا کہنا درست تھا، اس کے اوپر جسم بھرنا تھا اور سینے کا مقام ہی کھلا ہوا تھا، دوسری علائش بکھری ہوئی تھی، کلیجہ موجود نہیں تھا، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، پر وہ گئی کہاں جنک رام؟ ارے بھیا کیا بتائیں، مسافر نے کہا، کھیتوں میں چھپی ہوئی ہے سسری، ہم لٹھیاں لے کر لپکے تو ہمیں دیکھ کر نکل گئی۔ اور بھیا کیا تیز دوڑی؟ مسافر سے پوچھ لو، پیروں میں پنکھے بندھے ہوئے تھے، ذرا سوچو، وہ ڈائن نہ ہوتی تو اتنا تیز بھاگتی، ہم پیچھے ہی نہ کر پائے، اور وہ یہ جا وہ جا، کیسی بڑھیا بنی پھرتی ہے، ہرے رام ہمارے بھیا کے پوت کو کھا گئی۔ ارے اب کچھ کرو، بھیا کو اٹھا لے چلو، دیکھو تو صحیح کہ ان دل کی دھڑکن بند تو نہیں ہو گئی۔ ارے بھیا ہمارے بڑے بھیا، ارے رگبیر بھیا، ہاں چلو رے، چادر بچھاؤ، پرکاش کو اس میں ڈالو، اب تو وہ اس سنسار سے چلا ہی گیا، ساری باتیں کر لو، پرنت جسے جانا تھا وہ تو جا چکا۔ بہت سے لوگ مل کر لاش سمیٹنے لگے اور اس کے بعد بچے کے جسم کو اٹھا کر چادر پر ڈال دیا گیا اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق اشلوک پڑھ رہے تھے۔ چند لوگوں نے رگبیر رام کو سنبھال کر تم پر اٹھایا، پھر یہ سارا قافلہ آبادی کی جانب چل پڑا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن بہت ہی کم باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ جمال گڑھی کا نام لیا جا چکا تھا، اس لیے اب اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ جس بستی کی جانب میں جا رہا ہوں وہ جمال گڑھی ہی ہے جہاں جانے کا مجھے ہدایت کی گئی تھی۔ تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہی کام میرے سپرد کیا گیا ہے۔ وہ تمام باتیں ذہن میں محفوظ تھیں جو بتائی گئی تھیں، مجھ سے خود پر اعتماد کرنے کو کہا گیا تھا، وہ عطیہ واپس لے لیا گیا تھا جو میرے لیے بڑی تقویت کا باعث تھا، لیکن دل کو ایک اعتماد تھا، وہ یہ کہ میری امداد سے گریز نہیں کیا جائے گا۔
میں کون سا عالم تھا کہ ہر مرض کی دوا میرے پاس ہوتی، بس یہ تو ایک امتحانی منزل تھی جس سے بازو پکڑ کر گزارا جا رہا تھا۔ دل میں یہی دعا تھی کہ اللہ مجھے اس منزل تک پہنچا دے جو میرے لیے متعین کی گئی ہے۔ بڑی ہمت اور بڑے صبر سے اپنے فرائض کی بجاوری کر رہا تھا اور کہیں بھی سرکشی ذہن میں نہیں ابھری تھی۔ اپنے یاد آتے تو زبان دانتوں میں دبا لیتا، اپنے جسم کو نوچنے لگتا کہ یادیں پیچھے چھوڑ دیں۔ Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.